السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سر کیا کہیں گے 2019 سے لے کے 2023 تک بڑا لمبا سفر ہے اور نیشنل گیمز ہو رہی ہیں کوئٹہ میں. تو سر آپ پاکستان اولمپک میں بھی کے پی اولمپک میں سر کیا کہیں گے اس گیپ کے دوران کیا تبدیلی آئی ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کوئی بہتری؟ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے ٹائم پہ یہ تکلیف کی اور انٹرویو لے رہے ہیں. چند ایک ایسی باتیں جو کلیئر ہو جائیں گی. اب جو اخباروں میں آتا ہے جو لوگ بولتے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتہ، مگر میں جو آپ کو کہوں گا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دوں گا، جس کو کہتے ہیں اسٹریٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ. ایسا ہے کہ یہ نیشنل گیمز بہت پہلے 33ویں نیشنل گیمز ایوارڈ ہوئی تھی بلوچستان کو، اور اس کو بھی کوئی میرا خیال میں 10-12 سال بیت گئے، مگر کسی وجہ سے بلوچستان اس لیول کے نیشنل گیمز کرانے کے لیے تیار نہیں تھے جو اب نیشنل گیمز ہوتی ہیں، کیونکہ اب نیشنل گیمز کا معیار بہت اوپر چلا گیا، آپ کو پتہ ہے. تو پچھلی دفعہ جب 33ویں نیشنل گیمز بلوچستان نے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کی جنرل کونسل میں نے کہا جی کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں، تو فوراً میں نے وہاں پر کہہ دیا جی کہ ہم کرواتے ہیں گیمز اگر وہ نہیں کرا سکتے. اس پہ مجھے کہا گیا جنرل عارف نے کہ جی آپ اپنے چیف منسٹر سے بات کر کے دیں پھر ہمارے پاس واپس آئیں. تو یہاں میں آیا تو میں محمود خان ہوں سر چیف منسٹر تھے، ان کو ملا. میں ایک فنکشن تھا، یہ یونیورسٹی میں یہ جو نیا یہ برن انسٹیٹیوٹ بنا اس کی اوپننگ تھی، اور ڈاکٹر طاہر نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا. میں نے کہا یہ اچھا موقع بات کرنے کا. میں اس فنکشن پہ چلا گیا اور ڈاکٹر طاہر کو میں نے کہا کہ اس قسم کی ارینجمنٹ کرو کہ میں اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں یہ 2 منٹ کے علیحدہ بات کر لیں. تو چونکہ اس کا فنکشن تھا وہیں پہ چاہیے تھی، اس نے ارینج کر دیا. تو اس وقت وہاں پر چیف منسٹر صاحب تھے اور یہ دوسرا اکبر ایوب صاحب جو منسٹر شاید یہ تھے ان کے ساتھ. تو وہاں پر کھڑے کھڑے میں نے بات کی. میں نے کہا جی اس طرح کے نیشنل گیمز میں لا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں. تو پھر میں واپس کانٹیکٹ کیا وہ نیشنل گیمز. تو وہ 33ویں نیشنل گیمز ہم نے یہاں پر کرائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. یہ وہ ٹائم تھا کہ یہاں پر حالات بہت خراب تھے، روز جو ہے نہ کوئی واقعہ ہوتا تھا، دہشت گردی تھی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. مگر ہم نے 2 مہینوں کے اندر اندر وہ ہم نے کامیاب گیمز کرائی. اور یہ وہ گیمز ہیں، آپ کو یاد ہے کہ تھرو آؤٹ دی گیمز جنرل عارف حسن خود موجود تھے. ہر گراؤنڈ پہ اوپننگ سیرمنی پہ وہ موجود تھے، کلوزنگ سیرمنی تک ہمارے ساتھ تھے. یعنی پورا کمانڈ انہوں نے لیا ہوا تھا ان گیمز کا. میں پریزیڈنٹ تھا گیمز آرگنائزنگ کمیٹی کا، اور ذوالفقار بٹ جنرل سیکرٹری تھا. ہم نے کامیاب گیمز کرا دی. اس کے بعد اب یہ نیشنل گیمز جو ہیں اب یہ 34th نیشنل گیمز کوئٹہ کرا رہا ہے. پچھلے دنوں میں ہم گئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک ٹیم گئی جس میں میں تھا، ہمارے وائس پریزیڈنٹ 2 جناب شوکت جاوید ایکس آئی جی اور جناب چودھری یعقوب ایکس آئی جی، اور اس کے ساتھ خالد محمود صاحب ہمارے سیکرٹری. یہ لوگ ہم گئے کوئٹہ، اور ہم نے جا کے وہاں پر تمام چیزوں کا جائزہ لیا. ہماری کور کمانڈر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، آئی جی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو کور کمانڈر کے ملاقات میں ایکسکیوز می کور کمانڈر نے خود یہ کہا کہ سیکیورٹی جو ہے وہ تو ہے کام بیسیکلی پولیس کا، مگر ہم ان کو بیک اپ دیں گے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب فوج کہہ دے کہ جی ہماری بیک اپ ہوگی تو وہ پھر مطلب یہ ہوا کہ اب سیکیورٹی کا انتظام ان کے پاس پورا ہوگا. یہ ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوا تھا. یہاں پر بھی ہم نے ہماری کور کمانڈر صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی کہ وی آر دیر ٹو سپورٹ دی گیمز. اب یہ گیمز ہونے جا رہی ہیں. اب ان گیمز میں پہلی گیموں سے اور ان گیموں سے تھوڑا سا فرق ہے. پہلے گیم تمام شروع ہوتی تھی ایک دن اور ایک دن ختم ہو جاتی، مگر بلوچستان کی گیمز 2 فیزز میں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو گیمز ہیں یہ شروع ہوں گی 13 تاریخ سے.
جس میں تمام فیلڈ گیمز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، والی بال، فٹ بال، ہاکی، ٹگ آف وار، باسکٹ بال ایٹسیٹرا، جو فیلڈ گیمز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اتنی اکوموڈیشن نہیں ہے کہ تمام 6,000 ایتھلیٹس کو ایک دفعہ اکوموڈیشن دے دیں۔ 3,000 کی ان کے پاس گنجائش ہے، تو انہوں نے 2 فیزز میں کیے۔ یہ پہلے یہ گیمیں جب ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر 22 تاریخ کو اوپننگ سیریمنی ہوگی یوب اسٹیڈیم میں، اور یہ ختم ہوگی 28 تاریخ کو۔ اس میں تمام پھر جتنے بھی انڈیویجول ایونٹس ہیں وہ گیمیں ساری ہوئیں گی، جہاں ایتھلیٹکس ہے، سوئمنگ ہے، اور جوڈو، کراٹے ایٹسیٹرا، یہ تمام گیمیں ہوئیں گی۔ اب وہ تو تیار ہے، ہماری کیا پوزیشن ہے یہ سن لیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آن ریکارڈ رہے۔ اب جو ٹیبلیشن کا طریقہ ہے وہ انہوں نے اولمپک کو فالو کرنا ہے، مطلب جو آپ کی پوزیشن ہوگی 1 2 3 4 5 وہ گولڈ میڈلس کے اوپر ہوگی۔ اگر گولڈ میڈل برابر ہوتے ہیں تو پھر سلور میڈل دیکھے جائیں گے، اگر اس میں برابر ہوتی ہے پھر برونز میڈل دیکھے جائیں گے، جو اولمپک کا طریقہ ہے۔ مثلا ایک یونٹ نے 9 گولڈ میڈل لے لیے، ایک اور یونٹ ہے اس نے بھی 9 گولڈ میڈل لے لیے، تو ان کی پوزیشن نکالنے کے لیے پھر سلور میڈل اٹھایا دیکھا جائے گا۔ تو ہماری جو پوزیشن ہے گولڈ میڈلز میں، وہ مجھے خدا کرے کہ ہو جائے، مگر مجھے کوئی زیادہ وہ امید نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان گیمز سے پہلے تمام صوبوں نے اپنی گیمز کرائی ہیں، ادھر نہیں ہوئی۔ ان کو چاہیے تھا نا کہ انٹر پوزیشن گیمز کراتے، انٹر ڈویژن کراتے ہیں یا انٹر ڈسٹرکٹ کراتے ہیں، بیٹھتے ہم لوگ سلیکٹر بیٹھتے، پلیئر دیکھتے کہ تازہ پلیئر کون ہے، کس میں کتنا دم ہے، اس لیے کہ یہ 2 سال کے بعد نئے پلیئرز آ جاتے ہیں۔ یہ تو طریقہ کار ساری دنیا کا ہے۔ مثلا ایک بچے کی عمر اس وقت 19 سال ہے، 3 سال کے بعد اسی کی عمر 22 سال کی ہو جاتی ہے، شاید اس کے بیچ میں وہ ٹیلنٹ نہ رہے جو کہ نئے بچوں میں آ گیا، تو ہمیں تو یعنی اس کے لیے موقع نہیں دیا گیا کہ ہم سلیکشن کر سکیں، گیمز نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ کیمپس ابھی کیوں لگ رہے ہیں؟ اسی لگ رہا ہے کہ جی ابھی تک آج دن تک گیم سر کے اوپر ہے، وہ جو پیسے ہیں نیشنل گیمز کے وہ ابھی تک نہیں ملے اسپورٹس بورڈ کو۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کل کو کوئی بات کر تو 3 مہینے پہلے ہم ان کو کہہ دیا تھا کہ مئی میں نیشنل گیمز ہو رہی ہیں کوئٹہ میں، وہ لیٹر میرے پاس موجود ہے، میں پروڈیوس کروں گا، جو ہم نے ڈی جی اسپورٹس کو لکھا جی کہ آپ میرا بنی کر کے ابھی سے انتظام کر لیں، اور یہ پیسے جو ہے یہ ہم کو ملنے چاہیے تاکہ یہ گیمز ہو دے جائیں۔ تیسری بات، تمام صوبوں نے اناؤنس کر دیے ہیں کیش ایوارڈز۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان نے 5 لاکھ، 3 لاکھ، 2 لاکھ گولڈ، سلور اور برونز کے لیے اناؤنس کیا۔ پنجاب نے بھی میرا خیال میں 3 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ اناؤنس کیا، اور یہاں پر کیا اناؤنس کیا؟ کچھ بھی نہیں، انسینٹیو ہی نہیں ہے۔ اور گیمز کے ایک بیسک جو اس کی پروموشن کے لیے چیز ہے وہ بیسیکلی جہاں پر ٹیلنٹ ہنٹ ہے، جہاں پر ٹریننگ ہے، جہاں پر فیسلٹیز ہے، وہاں پر انسینٹیو ہے۔ اتنا بڑا میڈل ہمارا لڑکا جیت گیا آپ کے سامنے، برونز میڈل کامن ویلتھ کا۔ اس گاؤں کا ایک بچہ جو ہے وہ ریسلنگ میں جیت گیا، اس کا 1 پیسہ انہوں نے نہیں دیا۔ اور بات کریں تو ہم تو اخباروں میں یہی دیکھتے رہے کہ اتنا رم مل گیا اور اتنا رم مل گیا، 1000 گراؤنڈ بن رہے ہیں، اور ہر ڈویژن کے بیچ میں اسٹیڈیم بنے گا، اور ہر ڈویژن کے بیچ میں جمنیزیم بنے گا۔ کدھر ہے؟ اس میں تو وہ جو ٹائم ہمارا تھا وہ پھر مجھے یاد آتا ہے، حالانکہ ہم کو حکومت کرنے کے لیے 2.5 سال ملے تھے، 2.5 سال تو دہشت گردی کے ساتھ ہے، اور جتنے گراؤنڈ اور جتنے اسٹیڈیم ہم نے بنائے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ نئے بنائیں گے تو بنائیں گے، جو پرانے وہ مینٹین نہیں کیے۔ اب جا کے شور مچا کے انہیں ایتھلیٹکس ٹریک ڈال رہا ہے، جو کہ جس کو بتائیں آپ میرا خیال میں آپ کی عمر کا وہ ایتھلیٹکس ٹریک وہاں پر پڑا ہوا۔ انہوں نے لالا یوب ہاکی اسٹیڈیم میں جو وہ ڈالا ہے ٹرف، وہ بلو اسپیسیفیکیشن ہے، وہ ختم ہو جائے گا اگلے سال، آپ دیکھ لینا۔ اور وہاں پر عجیب کام کیا گیا، ان کو میں بتاتا رہا ہوں کہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو
جب سارے گھر کے بیچ میں رنگ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ قالین ڈالتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ انہوں نے پہلے ایسٹروٹرف ڈال دیا، بعد میں سول ورک کریں گے تو اس کا ایسٹروٹرف میں کیا رہے گا؟ بہرحال جو بھی ہم نے بچوں کی ہم تیاری کرا رہے ہیں، ہم نے اپنے طور کے اوپر کیمپس شروع ہو گئے ہیں، ٹرائلز ہو گئے ہیں کئی ٹیموں کے. آپ نے مجھے دیکھا اس دن میں ہاکی کے ٹرائل پہ آیا تھا، کل میں باسکٹ بال کی ٹرائل میں آیا ہوں. یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں مگر پیسے ابھی تک نہیں دیے گئے. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ٹارچ جو نیشنل گیمز کی ٹارچ، یہ بھی اللہ کی مہربانی سے میری انٹروڈکشن ہے. یہ اس سے پہلے ٹارچ والا سسٹم نہیں ہوتا تھا کہ نیشنل گیمز سے پہلے ٹارچ جائے گی سارے پاکستان میں. یہ بھی میں نے اس طرح شروع کیا یہاں پہ. یہ اس طرح ہے جس طرح کہ 90 کی گیمز میں جو 23rd نیشنل گیمز تھی میرا خیال میں، اس میں نے ایگریٹیشن کارڈ نیشنل گیمز میں شروع کرائے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہوٹل اکوموڈیشن کا رواج شروع کیا. یہ اس سے پہلے نہیں تھا. بہرحال اب یہ ٹارچ جو ہے یہ 7 تاریخ کو یہاں پر آ جائے گی ہمارے ایئرپورٹ پہ. وہاں پر جا کے ہمارا کوئی اولمپئن یا کوئی اسکواش کا ورلڈ چیمپئن اس کا ریسیو کرے گا. وہ ٹارچ آئے گی، پھر قیوم اسٹیڈیم میں اگلے دن صبح جائے گی پی ایف ہیڈ کوارٹر میں. وہاں پر وہ کوئی ہمارا اولمپئن یا انٹرنیشنل پلیئر یا ریناؤنڈ پلیئر وہ ٹارچ جا کے ہم حوالے کریں گے جناب ایئر وائس مارشل صاحب کے. وہ آگے پھر کسی اور ایتھلیٹ کو دیں گے. ٹارچ پھر وہاں سے نکلے گی اور ایک سفر کیا جائے گا جو کہ سارے پشاور میں اس کو گھمایا جائے گا. اور پروگرام یہ ہے کہ ٹانگوں میں جو ہمارا ٹریڈیشن ہے اس کے بیچ میں یہ ٹارچ ہے، اس کے بیچ میں بچے بیٹھے ہوں، ہر ایتھلیٹ وہ چینج کرتا رہیں گے ٹارچ. اس کے بیچ میں ہم نے خواتین بچیاں بھی رکھی ہیں، جو کہ ہمارے پاس ایک باکسنگ کی ہادیہ بچی ہے جو کہ برانز میڈلسٹ ہے ایشیا کی شاید، اور اس کے ساتھ ایک اور بچی ہماری، وہ چھوٹی بچی آپ جانتے ہیں شاید سوات کی ہے اور ٹائیکوانڈو کی پلیئر ہے، وہ بھی گولڈ میڈلسٹ ہے، سلور میڈلسٹ ہے، وہ بھی ہوگی. اور پھر ایک اسپیشل ایتھلیٹ ہے آرچری کی، وہ بھی میڈلسٹ ہے ویل چیئر پہ. اس طریقے سے ہم اس کو کریں گے اور اس کو شہر میں لے کے جائیں گے اور اندرون شہر بتایا جائے گا کہ سخانی سے گزرے گا اور گورگٹھی جائے گی اور سیٹھیانہ ہاؤس کے اندر جا کے وہاں پر ہم کچھ آئے گا بندوبست کریں گے اور کچھ اور ڈھول شور اور وہ جو بھی ہوتا ہے. اس طریقے سے ہی اگلے دن پھر یہ واپس آئے گی اور اگلے دن یہ ٹارچ جو ہے یہ یہاں سے یعنی 9 تاریخ کو خیر آباد برج لی جائے گی. خیر آباد برج پہ پرانے اٹک پل پہ پنجاب کے حوالے کی جائے گی. پنجاب پھر اس کو اسلام آباد لے کے جاتے ہیں یا آگے گلگت بلتستان کا کوئی پروگرام ہے کہ نہیں، وہ پروگرام پی او اے نے بنایا ہوا ہے. یہ ٹارچ اپنا سفر شروع کرے گی قائد اعظم کے مزار سے. اور ٹارچ کے متعلق یہ ساری زندگی کے لیے لکھ دیا گیا کہ جس شہر میں بھی گیمز ہوں، جس صوبے میں بھی گیمز ہوں، یہ اس گیمز کی جو یہ مشعل ہے یہ وہاں پر روشن کی جائے گی ہر دفعہ قائد اعظم مزار پہ. اس لیے کہ یہ نیشنل گیمز قائد اعظم نے خود اناؤنس کی تھی اور اس کی جو ٹرافی ہے انہوں نے اپنی جیب سے ڈونیٹ کی ہوئی ہے جو کہ نیشنل گیمز کی ٹرافی ہے. اس کا نام قائد اعظم ٹرافی، جو کہ اوور آل ونر آپ کے سامنے وہ جیتا ہے. اس کے بعد پھر ابھی اس کے بعد ہم نے رنر اپ ٹرافی کا بھی وہ لکھا، بیسٹ اس کا بھی ڈسپلن کی بھی ایک ٹرافی رکھی ہے، جو بھی وہ سب کچھ اب اس کے بیچ میں یہ چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں. اور یہ دستہ ہمارا جو ہے، ہمارا دستہ میں 10 ہوں گے کنٹینجنٹ آفیشل اور 440 پلیئر ہوں گے، یعنی 450 کا ہم کو ٹوٹل کوٹا ملا ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور جی ہماری ٹیم نہیں جا رہی، وہ دوسرا کہتا ہے ہماری ٹیم نہیں جا رہی. اور بھائی ہم نے اپنے کوٹے کو 450 پہ رکھنا ہے. اس 450 میں اوپر سے جب ہم شروع ہوتے ہیں تو ہم پچھلی پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ پچھلی پرفارمنس آپ کی کیا ہے اور کن گیموں میں ہم میڈل لے سکتے ہیں. ان کو تو کوئی ایسی گیم نہیں اس میں آپ نے آؤٹ کی جس میں ہمارا میڈل کا چانس ہو، ہم نے وہ گیم بار کر دی ہو. بٹ وی ہیو ٹو ریمین ان بٹوین 450، اس سے زیادہ لوگ ہم نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ سارا اور 10 کنٹینجنٹ آفیشلز ہے. ہم نے یہ بھی ریکویسٹ ڈالی ہے، ہم نے کوئٹہ کو بھی ریکویسٹ کیا ہے، یہاں پر بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ کم از کم 5 یہاں سے ہم ساتھ اپنے میڈیا یہ جو
اسپورٹس رائٹرز ہیں اور وہ ہم نومینیٹ نہیں کرتے, وہ کبھی بھی میں نے نومینیٹ کیے ہیں. جب بھی اسپورٹس رائٹرز کی بات ہوتی ہے ہم خیبر پختونخوا اسپورٹس رائٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ نام ہمیں دے دیں, وہ ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان گیمز کو وہ وہاں پر کور کریں گے. اس میں تمام گیمز کوئٹہ میں ہو رہی ہیں چند گیموں کے علاوہ, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیلنگ ہو رہی ہے کراچی میں, روئنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں, باکسنگ ہو رہی ہے, نہیں باکسنگ تو ادھر ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہاں یہ ہماری جوڈو اور سائیکلنگ ہو رہی ہے لاہور میں. روئنگ میں نے کہا آپ کو اسلام آباد میں ہو رہی ہے, اور رائفل شوٹنگ بڑی امپورٹنٹ گیم ہے, یہ جیلم میں ہو رہی ہے. تو یہ گیمیں کوئٹہ کے باہر ہو رہی ہیں, باقی ساری گیمیں کوئٹہ میں ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, سارے پاکستان کو بھی بتاتا چلوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلے تو یہ تھا کہ بیسٹ اسپورٹس فیسلٹیز جو تھی ہمارے پاس تھی پشاور میں. یہ آپ کا یہ یہاں پر ہم نے گیمز کے لیے 3 مہینے میں آپ کے سامنے میں نے یہ باکسنگ رنگ بنایا, امان اللہ باکسنگ رنگ, اور 3 مہینے میں لالا رفیق وہ کورڈ جمنازیم بنایا. زبردست ایک اسٹیڈیم ہم نے وہاں پر بنایا, اسپورٹس کمپلیکس حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس, جو کہ بند پڑا ہوا تھا, اس میں جالے پڑے ہوئے تھے. میں منسٹر بنا, میں نے جا کے اس کو رینوویٹ کیا اور ایک نیا اسٹیڈیم بالکل عبدالولی خان اسٹیڈیم ان یا اسپورٹس کمپلیکس ان چرسدہ از ون آف دی بیسٹ. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پر ایک بورڈ کا ایک مردان میں ایک جمنازیم ہے جس کا مقابلہ ایشیا میں کسی جمنازیم کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم سے بھی بہتر اور پنجاب سے بھی بہتر اور سندھ سے بھی بہتر اگر اسپورٹس فیسلٹیز اس وقت بنی ہے تو کوئٹہ میں بنی ہے. ایکسیلنٹ فیسلٹیز. پہلے بھی 2004-05 میں کوئٹہ میں مقابلے ہوئے تھے اور وہ مرحلہ وار نہیں تھے, وہ کرائے گئے تھے. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ بہتر ہوتے, لیکن سارے مقابلے ہوتے اور مرحلہ وار نہ ہوتے؟ کوئی اور وجہ تو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کوئٹہ کے لوگ, یا کوئٹہ کے جو انتظامیہ اسی باعث, یا کوئی اور مسئلہ ہے اسی وجہ سے ان کو مرحلہ وار کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں خود ہو کے آیا ہوں. اگلے دن پھر ہماری ایک ٹیم گئی ہے وہاں پہ, جنہوں نے جا کے وینیوز دوبارہ سے چیک کیے ہیں. میرے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سابقہ آئی جی جو بھی وائس پریزیڈنٹس ہیں وہ وہاں پر گئے, تو ان کا مین مقصد جاننے کا یہی تھا کہ وہ دیکھیں جناب علی کی سیکیورٹی کا کیا سچویشن ہے. انہوں نے آ کے اپنی رپورٹ دی ہے نا. ادھر ہمارے سیکرٹری جنرل جو ہیں خالد محمود صاحب, وہ بھی خود گئے. وہ کس لیے گئے؟ وہ بھی اسی لیے گئے کہ وہ وہاں پر جا کے دیکھیں کہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا پوزیشن ہے. وہ بالکل تیار ہے. ہم نے کئی میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پر ان کے جو اسحاق جمالی صاحب جو کہ ان کے سیکرٹری ہیں اسپورٹس کے, اور پھر در بلوچ جو ان کا ڈی جی ہے, دونوں بڑے ایفیشینٹ آفیسرز ہیں. دیکھیں میں تو گیا ہوں, گیمز ختم ہو جائیں گی, ان کو پھر زندگی میں ملتا ہوں کہ نہیں ملتا ہوں. مگر جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ, ہم لوگ کرٹیسائز کرنے کے لیے تیار ہے, اگلے کے بیچ میں غلطیاں نکالنے کے لیے تیار ہے. ہم غلطیاں میں کسی نہیں نکالتے ہیں. ہم جو آدمی ٹھیک کام کر رہا ہے اسپورٹس میں اس کی تعریف کرتے ہیں. میں سلوٹ کرتا ہوں بلوچستان کی حکومت کو بھی, اور بلوچستان کی جو وہاں پر اولمپک ایسوسیشن ہی ہے نا, آپ کو پتہ یہ پرابلم آپ کو شاید نہیں پتہ. دیر از نو اولمپک ایسوسیشن. ابھی اس کے بلوچستان اولمپک ایسوسیشن کے ابھی الیکشن ہونے ہیں گیمز کے بعد, مگر وہ حکومت کے حوالے ہے. ان کو پولیس کی پوری سپورٹ ہے, ان کو ایف سی کی پوری سپورٹ ہے, ان کو بلوچستان کانسٹیبلری کی پوری سپورٹ ہے, ان کو فوج کی پوری سپورٹ ہے. اور وہ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں, دن رات وہ کام کرتے ہیں. اب میں نے جب بھی رات کو لیٹ بھی کال کی ہے تو سیکرٹری اسپورٹس نے اٹینڈ کیا. وہاں پر ہم چیف سیکرٹری کے ساتھ ملے, وہ بھی پورا انٹرسٹ لے رہا ہے. آئی جی بڑا وہاں پہ جو ہے وہ شوق رکھتا ہے. ان کے پاس ان کا جو جا کے ہم نے ان کا وہ روم دیکھا, وہ کمانڈ روم جہاں سے پورا کنٹرول کریں گے پورے کوئٹہ کو, وہ لیٹسٹ ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. وہ ان کے جو جتنے بھی وہاں پر جمنیزیمز بنے ہوئے ہیں, جتنے بھی ان کے انڈور گیمز کے, یا ان کے فٹ بال کا جو گراؤنڈ ہے, یا ان کا جو ہاکی کے ایسٹرو ٹرفس ہیں, بہترین ہے. انہوں نے اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ایگزیبیشنل گیمز بھی رکھی ہوئی ہیں.
جس میں ویمن کرکٹ بھی ہے, فٹ سال رکھی ہوئی ہے انہوں نے, فینسنگ رکھی ہوئی ہے. تو یہ جیسے ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پر ہم نے ای اسپورٹس کو رکھا تھا ایز این ایگزیبیشن گیم. ایگزیبیشن گیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ گیم انکلوڈ ہوتی ہے, میڈلس بنائے جاتے ہیں, مگر ٹیبولیشن میں اس کے پوائنٹس نہیں آتے. باقی تو وہ گیم وہاں پر ہے. اور ساری دنیا میں ایگزیبیشنل گیمز ایک دو دفعہ رکھی جاتی ہیں, پھر ایونچولی وہ اولمپک میں انٹر ہو جاتی ہیں, مگر اولمپک میں انٹر ہونے کے نیچے سے اوپر جاتی ہیں. پہلے ریجنل گیم آئے گی, اس کے بعد وہ اپنے اس میں آئے گی, جیسے ہمارا ریجن ہے ساؤتھ ایشین, اور ساؤتھ ایشیا میں آئے گی, پھر ایشیا میں آئے گی, اس کے بعد آئے گی کامن ویلتھ میں, پھر اولمپکس میں جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم دنیا پہ ہم نے راج کیا اسکواش میں, بٹ اٹ کوڈ ناٹ بیکم اے اولمپک گیم. مگر ہمارے پاس ایشین گولڈ اور سلور اسکواش کا ہے, اور وہ بینکاک میں جو ہوئی تھی وہ ایشین گیمز, وہاں پر ہی آپ کے اس خادم نے انٹر کرائی تھی اسکواش, اور اس کے ساتھ ہم نے ایک گولڈ ایشین اٹھایا ہوا ہے جو کہ ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے میڈل ٹیلی میں. وہ سنوکر وہ بھی عاقل شاہ نے وہاں پر انٹر کرائی تھی. باقی تو یہاں پر ہر آدمی اب ایڈوانٹیج لے گا, مگر ایسا نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. جیسے پشتو میں کہتے ہیں نا کہ نوار چھ دنوں وہ کو تو نہ پٹے گی, یہ کہتے رہے, وہ سورج تو نظر آتا ہے. سر آپ نے وزٹ کیا, کیا تجاویز دی آپ کو, کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی تھا, کوئٹہ جو گورنمنٹ ہے ان کو کیا گیمز کے حوالے سے کیا تجاویز آپ نے دی؟ کس کے حوالے سے؟ گیمز کے حوالے سے کہ نیشنل گیمز ہو رہی ہیں تو کوئی تجاویز آپ نے دی ہے؟ ہاں, جو کچھ ہم سے پوچھا گیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ نے پچھلی نیشنل گیمز کرائی ہیں, اور آپ کا سیکٹری اگر ہم کو مل جائے تو کچھ دنوں کے لیے, تو وہ ذوالفقار بٹ جا رہا ہے وہاں پر وہ کرے گا. مگر پی او اے میں بھی بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں, سارے لوگ سمجھتے ہیں. جب خالد محمود خود چلا گیا تو خالد محمود کو تو ہر چیز کا پتہ ہے, آپ کی تو ملاقات ہے ان کے ساتھ, مگر اسپورٹس کے متعلق جتنا کوئی جانتا ہے تو شاید ہی کوئی جانتا ہو, سب کچھ پتہ ہے. اور پھر اسپورٹس آرگنائز کرنے میں جتنا میں جانتا ہوں شاید ہی کچھ جانتا ہوں, اس لیے کہ سب سے زیادہ گیمز میں نے آرگنائز کیے, آپ کو پتہ ہے, نیشنل گیمز بھی, پروونشل گیمز بھی. اور ہم نے تو وہ پروونشل گیمز اس وقت میں کرائی تھی جب یہاں پر دہشت گردی عروج پر تھی. روز جو ہے بام پھٹتے تھے. جس دن پشاور میں بام نہیں پھٹتا تھا, ایک دوسرے سے پوچھا جاتا تھا یار آج کیا وجہ ہے, جو بام بلاسٹ ہی ہوا, اور فضا میں جو ہے وہ بارود کی بو تھی. اور کیا کہتے ہیں, روز ہمارے زخمی اور ہمارے شہداء جو ان کو پہنچایا جاتا تھا اسپتالوں میں, اور ان کے جنازے کیے جاتے. ان دنوں بھی ہم نے یہاں پر گیمز کی 2 دفعہ. اور میں اکثر کہتا تھا, پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس طریقے سے سیاسی طور کے اوپر سیاستدان نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, یا عسکری طور کے اوپر فوج نے مقابلہ کیا, پولیس نے مقابلہ کیا, باقی ایجنسی نے مقابلہ کیا, پاکستانی عوام نے مقابلہ کیا, ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ جو ہے وہ کھیل کے میدانوں میں کیا, اور ڈٹ کے کیے, اور سامنے آ کے کیے, فرام دی فرنٹ جس کو کہتے ہیں. مجھے کئی لوگ کہتے تھے جی کہ آپ یہاں پر لیٹ تک یہاں پر ہوتے ہیں, یہاں پر کبھی کبھی تو اس طرح کہ وہیں پہ آپ کو میں حقیقت کہتا ہوں, سر یہ باتیں تو لوگ کریں گے. کئی دن اس طرح ہوتا تھا کہ رات کو میں وہاں پر بہت لیٹ تک کہیں چلا گیا, اور کہیں لیٹ گیا تو میں ادھر ہی سو جاتا تھا, گھر نہیں جاتا تھا, اور صبح سورج چڑھے تو فجر کے بعد پھر میں. یہ اس لیے 2 مہینے تھے صرف میں اور میرے ساتھ میری ٹیم, جتنی بھی ہماری آرگنائزنگ کمیٹی تھی. اور پھر گیم سے 10 دن پہلے یہاں پر جنرل صاحب خود تشریف لے آئے, اور اسی ہوٹل میں تمام آفیشلس ٹھہرے ہوئے تھے, اور انہوں نے گیمز کو پاکستان اولمپک ایسوسیشن نے خود سے دیکھا. ان کے ٹیکنیکل آفیسر جو اناؤنس کیے ہوئے تھے وہ ادھر آئے. ہر گیم کا صدر اور سیکرٹری یہاں پر موجود تھا, اور اپنی گیم کو خود سپروائز کر رہا تھا. ہم نے تو گیمز شروع کر کے اوپننگ سرمنی کی, اور پھر آخر میں آ کے کلوزنگ سرمنی کی. اس کے بیچ میں جو ان کا ہم نے وہ برابر کیا, لاجسٹکس ہے, یا جو ان کا پینافیلیا ان کو چاہیے تھا, یا گراؤنڈ چاہیے تھے. مگر گیمز میں یہ ہوتا ہے کہ ہر گیم جو ہے وہ پھر اپنے فیڈریشن کے حوالے ہو جاتی ہے, وہ فیڈریشن پھر اس کو سنبھالتی ہے. تو آرگنائزنگ کمیٹی کا کام تھوڑا رہ جاتا ہے, آدھا رہ جاتا ہے. مگر جب تک گیم شروع نہیں ہوتی سارا کام آرگنائزنگ کمیٹی کرتی ہے. گراؤنڈ بنانا, اکوموڈیشن کا بندوبست, ٹرانسپورٹ کا بندوبست, باقی جو لوگ آ رہے ہیں ان کو وہاں پر ریسیو کرنا, اپنے ہوٹلوں میں پہنچانا, ان کی پھر وہاں پر سیکیورٹی کا. اور کوئٹہ میں ایک اور بات زبردست, پولیس کور پرووائڈ کیا جائے گا ہمارے پلیئرس کو بھی, کیونکہ پلیئرس تو ایسے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سیکورٹی آن دی فیلڈ آف دی فیلڈ بھی چاہیے.
وہ بازار میں بھی جاتے ہیں, کہیں کھانا کھانے جائیں گے, کہیں شاپنگ کے لیے جائیں گے, خاص طور کے اوپر ہماری بچیاں, مگر پولیس کے سرویلنس بالکل برابر ہو گئی. سارے کوئٹہ کے بیچ میں انہوں نے اپنا پروگرام کر دیا, اس کا سیکورٹی کا CCTV کیمراز بنا دیے ہیں, اور ان کا ایک جو وہ کنٹرول روم ہے وہ بن گیا ہوا ہے. ہر چیز وہاں پر بیٹھ کے IG صاحب اپنے آفس میں سارے کوئٹہ کے بیچ میں موومنٹ وہ دیکھیں گے, ان کے اپنے باقی آفیسر دیکھیں گے, اور وہاں پر ان کے پاس جو اپنی پولیس ہے اس کے ساتھ وہ باقی اور فورسز جو ہیں ان کو بھی استعمال کریں گے, اور سارے لوگ وہاں پر مل کے بلوچستان میں. اور میں آپ کو بھی سے کہتا ہوں, آپ یہ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی میرے پروردگار نے چاہا تو بلوچستان میں کامیاب گیمز ہوں. آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں, کون سی پوزیشن پہ, کس کی؟ کون سی پوزیشن میں گیمز میں ہماری؟ جی ہاں, ہماری اس طرح کہ ہم آرمی کے ساتھ یا ان کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ سے جو پلیئر ہیں ہم صوبوں کے پلیئر ہی کھیل رہے ہوتے ہیں نا, اور پھر نیشنل گیم سے پہلے جو یہ اپنا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اچھے پلیئر اٹھا لیتے ہیں. ابھی مجھے بیڈمنٹن والا اس دن رو رہا تھا جی میرے پلیئر لے گئے وہ دوسرا, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم کو پوزیشن نہ بھی ملے گا مگر بچوں کو روزگار تو مل گیا ہے, ان کو نوکریاں مل گئی. کوئی آرمی میں چلا گیا, کوئی نیوی میں چلا گیا, کوئی ایئر فورس میں چلا گیا, کوئی ریلوے میں چلا گیا, کوئی ایٹسیٹرا. تو ہماری جو پوزیشن آپ دیکھیں گے تو صوبوں میں دیکھیں گے, صوبوں میں ہماری اس وقت سیکنڈ پوزیشن ہے. پنجاب ہم سے آ گیا, اب پنجاب تو 60% سارے پاکستان کا, بہرحال ہماری سیکنڈ پوزیشن ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ایک اور میں گیمز میں ایک اور بھی نیشنل گیم کا ایک اور رول ہے, وہ یہ ہے کہ کوٹا ہے. ابھی ہمارا کوٹا ہے مثلاً 450 کا, پنجاب کا کوٹا ہے 500 کا, اسی طریقے سے بلوچستان کا کوٹا ہے مثلاً 600 کا. تو وہ بھی بہت زیادہ گیموں میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سیکنڈ پوزیشن تو ہماری ہے. ہمیں کمپیئر کریں گے آپ صوبوں کے ساتھ, آرمی کے ساتھ یا ایئر فورس کے ساتھ یا وابڈا کے ساتھ سر, مگر ہمارا یہ بات ہے کہ ہماری چند ایک ایسی گیمز ہیں جس میں میڈل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. مثلا یہ آرچری میں ہم میڈل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ہم بیڈمنٹن میں کر رہے ہیں, ہم سیلنگ میں کر رہے ہیں, ہم ہاکی کا بھی لڑیں گے, والی بال میں بھی ٹف مقابلہ ہوگا, کراٹے میں ہم گولڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے جوڈو میں کر رہے ہیں, باکسنگ میں بھی میڈل نکلے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہار جیت تو اسپورٹس کا ایک حصہ ہے, مگر یہ ہے کہ ڈسپلن میں آن دی فیلڈ اینڈ آف دی فیلڈ, میں ڈسپلن کے اوپر کبھی میں نے نہ کبھی پہلے کمپرومائز کیا, نہ بھی کمپرومائز کروں گا. ہمارے کسی پلیئر کے اوپر اگر کوئی ڈسپلن کا چارج لگ جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے, ہی اور شی ول بی بینڈ. میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ ادھر بھی آپ کدھر نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے کی, نہ کسی کے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ لڑے کائی کے لیے, یہ تو ایک میلہ ہے, سارا پاکستان وہاں پر ہوگا, ساری دنیا کی اس کے اوپر نظریں ہوں گی. آپ کا جو یہ ٹی وی کا کیمرہ ہے اس سے تو کوئی بات چھپی نہیں رہتی, وہ تو نظر آئے گا سارے. اور پھر اس کے بھی پوائنٹس ہیں جو مارچ پاس پہ جائیں گے. ہم نے کوشش تو کی ہے, بار بار پھر آپ کو وہی کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک پیسے ہم کو نہیں ملے, اور اتنی تعداد میں ٹریک سوٹ بھی آپ بازار میں کوئی نہیں بنا کے دیتا. مگر بس ٹھیک ہے, اپنا گزارا کریں گے, کسی طریقے سے کوئی ارینج کریں گے. کچھ ایڈوانسز جو ہیں آپ کی جیبوں سے دے دیا, بعد میں ریم برس ہوں گے, ہوتے رہے. مگر آج کیا تاریخ ہو گئی؟ آج 30 تاریخ, 13 کو گیمز شروع ہو رہی ہیں اور کیمپس لگ گئے ہیں, پیسے نہیں دیے گئے. مرج ایریا ہے, ان کی کھلاڑیوں کی بڑی تعداد ہے, آپ نے بات کی, تو وہ ان کی ہے کہ اگر ان گیمز میں ان کی کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے, ان کے اگر جو ٹرائبل ایریا ہے جو ان کی کہتے ہیں ان کا ڈیمانڈ ہے کہ اگر ان کو ان کا الگ دستہ ہو یا کچھ طرح کوئی امکان ہے یا نہیں اس طرح ہے. میں آپ کو بتاؤں, پہلے فاٹا علیحدہ انٹر ہوتا تھا, اب یہ مرج ہو گئے. ہر ٹیم جو ہے وہ اپنے بیسٹ پلیئر اٹھائے گی. ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں, بعد میں مجھے آپ کہنا کہ انڈیویجول گیم میں دیکھو, ٹیم گیم میں پتہ نہیں چلتا,
مگر انڈیویجول گیم میں تو پتہ چلتا ہے نا. ایک بچہ ہم نے بھیجا ٹیبل ٹینس کا, ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے آ کے کہتے ہیں جی اس سے یہ قبائلی علاقوں کا یہ پلیئر بہتر تھا, اس کے اوپر میں ایکشن لوں گا نا. انڈیویجول گیمز کے بیچ میں اگر وہ بہتر پلیئر ہے, ہم نے تو آپ نے تو اخباروں میں پڑھا, میں نے بھی پڑھا کہ انہوں نے کہا جی اوپن ٹرائل ہے, آپ آئے سارے اور ہم اوپن ٹرائل کریں گے. اور ان کو میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا, قسمیں دی ان کو, میں نے کہا جی فیوریٹزم نہیں کرو گے اور میرٹ کے اوپر آپ سلیکشن کرو گے. یہ بات ہے. باقی وہ قبائلی علاقہ ہمارا حصہ ہے, قبائلی علاقے میں تو بہت پلیئر ہے, اس لیے کہ ان کی ہڈی مضبوط ہے اور قداور لوگ ہیں اور ان میں زیادہ انرجی ہے اور وہ زیادہ بہتر سپورٹس مین ہے. ابھی آپ اپنی کرکٹ ٹیم کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کیسے پلیئر ہمارے صوبے میں اس میں کھیل رہے ہیں, اور پھر مقابلہ کرے نا دنیا میں آ کے, کوئی اگر کوئی کر سکتا ہے تو کرے. شاہین شاہ مقابلہ کرے نا, کوئی کرے رضوان کا مقابلہ, اور جتنے میں ہمارے وہ نیا بچہ آیا جو بالر ہے وہ, یہ سارے ہمارے ابھی تو اس وقت کرکٹ ٹیم میں ہمارے صوبے میں کتنے لوگ ہیں. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے دستے میں بھی ٹرائبل ایریا کے لوگ ہوں گے. اور ٹیم گیم میں پتہ نہیں چلتا کہ فٹ بال میں یا ہاکی میں یا اس میں, مگر یہ کہ انڈیویجول گیم میں تو پتہ چلتا ہے نا. ایک ایتھلیٹ ہے, وہ ایک بچہ جو ہے انہوں نے ڈالا ہوا ہے, وہ مثلاً 12 سیکنڈ میں وہ کرتا ہے 100 میٹرز, اور آپ کہتے ہیں جی یہ ایک بچہ جو ہے یہ 11.8 میں کر رہا ہے, تو اب تو اس کا بنتا ہے. سر کیا کہیں گے آپ کی آمد سے, گراؤنڈ میں آمد سے لوگ بہت خوش ہیں, اسپیشلی جو کھلاڑی, کہ آپ وابستہ رہے ہیں کھیلوں سے, اور جب منسٹر بھی تھے تو آپ اسپورٹس سے زیادہ اسپورٹس لور تھے, ہر جگہ پہنچ جاتے تھے. اس سے پہلے بھی منسٹر رہے ہیں لیکن ان کی اتنی وابستگی نہیں رہی. تو کھلاڑی کو کیا پیغام دیں گے اولمپک کے لیے, جو کے پی کی جو ٹیم جائے گی, جو ان کو کیا پیغام دیں گے کہ جی کیا کیسا؟ دیکھیں کے پی کو تو میں یہ پیغام دوں گا کہ یہ پچھلی حکومت میں, پھر لوگ کہیں گے کہ سیاسی بات, ہم نے کوئی پلیئر پروڈیوس نہیں کیا, یہ ایک ہی کام کرتے رہے ہیں. نہ انہوں نے فیسلٹیز بنائی ہیں, کہاں بنائی ہیں, جو فیسلٹیز بنی ہیں وہ یہ مینٹین نہیں کر سکے. میں نے آپ کو کہا کہ 1000 گراؤنڈ بنائیں گے, ہم کو بتائیں نا کدھر ہے کہ جی ہر ڈویژن کے بیچ میں کیا کہتے ہیں اسٹیڈیم ہوگا, ہر ڈسٹرکٹ کے بیچ میں جمنیزیم ہوگا, اور ہر اس میں ڈویژن میں اسٹیڈیم ہوگا. مجھے بتائیں کدھر ہے. اس کو تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑے ٹائم میں جتنے ہمارے ٹائم کے بیچ میں جو گراؤنڈ بنے تھے یا جو اسٹیڈیم بنے تھے اتنے یہ مینٹین نہیں کر سکے. ریجنل گیمز ہو رہی ہیں, دیکھیں سنیں, ریجنل گیمز ہو رہی ہیں, خرچہ 20 کروڑ روپیہ. ہم نے نیشنل گیمز کرائی تھیں 5 کروڑ روپے میں, یہ نیشنل گیمز کراتے ہیں 29 کروڑ روپے میں. یہ ریجنل گیمز کراتے ہیں, یہ فلانا کراتے ہیں. بس وہ بچوں کو جو دیے انہوں نے وہ ٹریک سوٹ, وہ 1 جولائی کے بعد ختم ہو گیا. ہم نے پچھلی نیشنل گیمز میں جو ٹریک سوٹ دیے تھے, آپ بھی سارا دن اسٹیڈیم میں ہوتے ہو لوگ, ابھی اب کوئی گزرے گا آپ دیکھیں گے اس کے اوپر لکھا ہوگا پچھلی نیشنل گیمز کا وہ مارکا لگا ہوگا. تو یہ حالات ہیں. تو کس چیز کو روئے. ہم دیتے تھے بیسٹ شوز, ہم دیتے تھے بیسٹ یونیفارم, ہم جن کو پلینگ کٹ دیتے تھے سمیت گارڈز کے, ہیڈ گارڈز, باڈی گارڈ, اور جتنے بھی آپ کے. اب آپ دیکھیں نا یہ جو آپ کا ہاکی کا جو گول کیپر ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاکی کے گول کیپر کے صرف یونیفارم کے اوپر کتنے پیسے لے, کئی ہزار روپے لگتے ہیں. تو وہ یہ تو دیتے نہیں ہیں. ہم اپنے ٹائم پہ ابھی ہاکی یا بیڈمنٹن ریکٹ یا ٹیبل ٹینس ریکٹ نہیں دیتے, یا بیس بال بیٹ نہیں دیتے, ہم دیا کرتے تھے. اور بچوں کو اسی ٹائم میں ملتے تھے جب نیشنل گیمز ہوئیں, یہاں پر جو ہوئیں ان کو وہ سامان مل گیا اور وہی وہ استعمال کرتے تھے اگلے نیشنل گیمز تک. اب تو ان بچوں کے ساتھ کون افورڈ کر سکتا ہے. آپ کا بیٹا کھیلتا ہے بیڈمنٹن, 1 کلاس بیڈمنٹن اگر وہ کھیلتا ہے, 15,000 روپے کا ریکٹ آپ لے سکتے ہیں, کس طرح ہوگا. اسپورٹ کی طرف سے کوئی دھیان ہی کسی کا نہیں ہے. اور بس جب گیمیں کراؤ اور رقم بھی جیب میں, اس طرح اسپورٹس کبھی پروموٹ ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگی. اس کے بیچ میں سے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپورٹس کو بیوروکریٹ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی ہے.
دو باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے مسرت بھائی، اگر آپ کو سمجھ آئے تو مجھے سمجھا دینا، میری بھی ساری زندگی سپورٹس پہ ہو گئی ہے۔ ایک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آئی پی سی کا کیا کام ہے سپورٹس کے ساتھ۔ آئی پی سی مینز انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، اور یہ جس وقت یہ منسٹریاں ڈیوالو ہوئی تھیں تو آئی پی سی بنائی گئی تھی کہ آپ یہ جو منسٹریاں ڈیوالو ہوئی ہیں ان کی اسموتھ ڈیولپمنٹ کرو فرام دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو دی پروونشل گورنمنٹ۔ وہ سپورٹس سنبھالی ہوئی ہیں کائے کے لیے؟ پاکستان سپورٹس بورڈ کا کیا کام ہے؟ وین سپورٹس ڈیوالو ہو گئی صوبوں کو، یہاں پر ان کا اسٹیڈیم میں نے روکا ہوا ہے اور وہاں سے اسلام آباد سے کنٹرول کرتے ہیں، کیوں؟ یہ تو بات میں نے کئی دفعہ کی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جتنا بھی ہم یہ فیسلٹی ہے، جمنیزیم آپ مانگیں آپ سے پیسے مانگتے ہیں، آپ گراؤنڈ مانگیں آپ سے پیسے مانگتے ہیں، آپ ہاسٹل مانگیں آپ سے پیسے مانگتے ہیں، تو کرو نا ہمارے صوبے کے، آپ کے وہ پیسے بھی بچیں اور وہ جو 18th امینڈمنٹ کی وہ جو شک ہے وہ بھی پوری ہو جائے، ان کے حوالے کرو۔ ایک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، دوسری مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیوروکریٹ کا کیا کام ہے سپورٹس کے ساتھ۔ ایک سیکٹری ہے سپورٹس کا، وہ انچارج ہے، سیکٹری سپورٹس ہے، خود اس نے کبھی گلی ڈنڈا بھی نہیں کھیلا، اس کو کیا پتہ ہے سپورٹس کیا ہے، اس کے حوالے کیوں کی ہوئی ہے؟ ابھی آپ نے اگر ایک گھر بنانا ہے آپ انجینئر کے پاس جائیں گے کہ نہیں؟ اگر آپ نے خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا گھر تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، یہ تو نہیں کہ بیمار کو انجینئر کے پاس لے جائیں اور گھر بنانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اس سے تو نہیں ہوتا نا۔ اور بھائی سپورٹس کا یہ کام، یہ ہمارا کام ہے، اولمپک ایسوسیشنوں کا کام ہے، ان کے حوالے کرو۔ بیوروکریٹ کو آگے لا کے آپ نے بٹھا دیا، اس کو کخ نہیں پتا سپورٹس کا، مگر بس وہ انچارج ہے۔ تو سپورٹس کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو یہ پاکستان سپورٹس بورڈ کو ختم کریں، اتھارٹی بنائیں اور تمام صوبوں کو اس کے بیچ میں انوالو کریں۔ پاکستان اولمپک ایسوسیشن مین سٹیک ہولڈر ہے اور وہاں پر نہیں ہے، ادھر یہ بنا دیتے ہیں ایک ابھی جو موجودہ ان کی بورڈ ہے اس کے بیچ میں سیاسی لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور سیاسی آدمی کا کیا کام ہے؟ جو سپورٹس کو سمجھتے ہیں وہ کیوں نہیں ہے؟ اور پاکستان اولمپک ایسوسیشن کو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے فلانا کریں گے، ان کے الیکشن ہوں گے تو ہمارا آدمی آئے گا، کوئی نہیں مانتا۔ پاکستان اولمپک ایسوسیشن اور پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے جتنے بھی نیچے ادارے ہیں وہ دے آر آٹونومس باڈیز، کسی حکومت کا نمائندہ وہاں پر وہ نہیں مانتے کہ وہ آئے ان کا، اور فیڈریشن کا الیکشن ہوگا اور ہم الیکشن کمیشن جائیں گے۔ میں ہوں نا ریسلنگ کا چیئرمین، بھیجیں یہ الیکشن کمیشن کو، میں دیکھوں یہاں پر اولمپک ایسوسیشن کا میرا الیکشن ہوگا، کوئی حکومت کا آدمی نمائندہ بھیجے، اگر یہ بھیج دیں گے ہمارا الیکشن وہاں کے کرا جائے، خدا کی قسم میں استعفیٰ دے دوں گا ساری چیزوں سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اکٹھے مل کے چلیں، آپ کا کام نہیں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا جو مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ کوئی آدمی آپ نے ادارے کے بیچ میں رہتا، پرائے ادارے کے بیچ میں، وہ یہ جو بھی حالات ہیں آپ کے سامنے، ہر آدمی اپنے ادارے میں کام کرے، نہیں دوسرے کے اداروں میں آگے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ حکومت کا کام کیا ہے؟ میں 1% نہیں لیتا ہوں حکومت سے، یہ اولمپک ایسوسیشن چلا رہا ہوں، خدا چلا رہا ہے۔ پاکستان اولمپک ایسوسیشن 1 پیسہ نہیں لیتی حکومت سے، اور پاکستان اولمپک ایسوسیشن چلا رہی ہے۔ اور یہاں پر ان کو جا کے دیکھو، پاکستان سپورٹس بورڈ کا بجٹ دیکھو، خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسیشن سپورٹس بورڈ کا بجٹ دیکھو، سندھ سپورٹس کا دیکھو، پنجاب سپورٹس کا دیکھو، بلوچستان سپورٹس کا دیکھو، ڈائریکٹریٹ کے جتنے تنخواہیں ہیں وہ 3 گنا ہیں، سپورٹس پہ جو خرچ ہوتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ یہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ سپورٹس پروموٹ ہو جائے گی، اس طرح تو نہیں ہوتی۔